حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، جو مکہ کے قریشی قبیلے کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگجو، شکاری اور مختلف کھیلوں کے ماہر تھے۔ انہیں روزمرہ کے معاملات سے خاص لگاؤ نہیں تھا۔ نبوت عطا ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، لیکن مکہ کے مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہ کی۔ ایک دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق گھوم رہے تھے۔ جب آپ کعبہ پہنچے تو آپ نے قریشی بزرگوں کے ایک گروہ کو درخت کے نیچے بیٹھا دیکھا، جو کسی گفتگو میں مصروف تھے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوئے کہ وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ان کے لہجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سختی اور غصہ تھا۔ آپ یہ سن کر بہت پریشان ہوئے۔ دن گزرتے چلے گئے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں سنتے رہے۔ قریش کے لوگوں میں یہ باتیں بڑھتی گئیں اور ان کا غصہ بھی بڑھتا گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتوں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی سے بہت متاثر ہوئے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی جانتے تھے، اس لیے آپ کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط کام نہیں کر سکتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ کے دامن میں عبادت کر رہے تھے۔ تب قریش کا ایک سردار ابو جہل وہاں سے گزرا۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اپنے گھر لوٹ آئے۔ اس دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق شکار کر کے گھر لوٹ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ان کی کمان تھی۔ تب ہی ابو جہل کی نوکرانی چیختی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہا، اے حمزہ، کیا آپ نے دیکھا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے تمام واقعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا، جس پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ وہ ابو جہل سے لڑنے کے لیے کعبہ پہنچ گئے، جہاں ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب پہنچتے ہی شیر کی طرح اس پر گرج پڑے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو اپنی کمان سے مارا، یہاں تک کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ آپ نے کہا، تم نے میرے بھتیجے کے سامنے بولنے کی جرت کیسے کی؟ اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں اسلام دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتا ہوں۔ وہاں کھڑے تمام لوگ اپنے سردار ابو جہل کی توہین بھول کر حیرت سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے۔ وہ یہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ قریش ہی نوجوان میں سب سے طاقتور اور عزت دار انسان نے اسلام قبول کر لیا۔ قریش جانتے تھے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سے نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگیں گے۔ اس واقعے کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے اور آرام کرنے لگے، اور یہ بھی سوچنے لگے کہ غصے میں انہوں نے اسلام ہی کیوں قبول کیا۔ یہ تو سچ تھا کہ وہ اپنے بھتیجے کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ اس الجھن میں بھی تھے، کیا انہوں نے اسلام قبول کر کے صحیح کیا یا نہیں، جبکہ وہ ابھی تک اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں تھے اور نہ ہی اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سچ تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری پر کوئی شک نہ تھا، لیکن کیا کوئی غصے میں نیا مذہب قبول کر سکتا ہے؟ جب کوئی شخص عقل کے ذریعے علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزر رہی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے گئے اور انہوں نے اللہ سے سیدھا راستہ دکھانے کی التجا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں اپنے سوالات کا جواب مل گیا۔ اللہ نے ان کے دل کو ایمان اور یقین سے بھر دیا۔ صبح ہوتے ہی
وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ ایپیسوڈ نمبر 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔